پیشے کے لحاظ سے شعبہ تدریس سے تعلق ہے میرا، اور میں نے UIP اس لیے استعمال کیا ہے کہ ظاہر VIPs کو تو تعارف کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کا تعلق ایک تعلیمی ادارے سے ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کرونا وائرس سے جن بچوں کا جو ہے تعلیم سے جو بچے متاثر ہوئے ہیں، ان کے مستقبل کا کیا ہوگا؟ اب دیکھیے، کرونا ایک ایسی وبا ہے جو ساری دنیا جس کی لپیٹ میں ہے، اور زندہ قومیں ہمیشہ ہر قسم کی صورتحال میں اپنا آگے بڑھنے کا راستہ نکالا کرتی ہے. ہم جس صورتحال کا شکار ہیں، ہر شعبہ اس سے متاثر ہے، اور اسی طرح تعلیم کا شعبہ بھی سب سے زیادہ متاثر ہے، اور طلباء کا مستقبل بھی اس سے متاثر ہے. اب ہمارے لیے سوال یہ ہے کہ یا تو ہم اس کو ایز اٹ از چھوڑ دیں، حالات کے رخ پہ اپنے آپ کو چھوڑ دیں، لیکن ایک زندہ قوم ہونے کی حیثیت سے ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ اس مشکل صورتحال میں بھی چاہے آہستگی ہی سے صحیح لیکن قدم با قدم آگے بڑھتے رہیں. اس کے لیے جو آن لائن جو گورنمنٹ نے فیسلٹیز دی ہیں یا مختلف تعلیمی اداروں نے فیسلٹیز دی ہیں، ان کو یوٹیلائز کرنا چاہیے، اور پیرنٹس کو یہ خاص طور پر چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو پابند کریں کہ آن لائن کلاسز جو ہیں وہ ریگولر لیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا حرج ہو رہا ہے تعلیمی شعبے میں، اس ڈیمیج کو ہم بڑی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں. اچھا سر، یہ جو گورنمنٹ نے کرونا وائرس کی وجہ سے بچوں کو جو اگلی کلاسز میں پروموٹ کیا ہے، ان کا مستقبل کیسا رہے گا؟ اب دیکھیے، میں اس میں ذرا تھوڑے سے مختلف رائے رکھتا ہوں. ایک تو اس کی قانونی پوزیشن بھی ایک ہے، اس کو بھی ہم دیکھنا پڑے گا، لیکن چلیے وہ تفصیلی بات ہے، اس میں نہیں جاتا. لیکن جب آپ کسی کو پروموٹ کر دیتے ہیں، یہ یاد رکھیے کہ تعلیم ڈگریوں کا نام نہیں ہے. تعلیم اس علم کا نام ہے جو آپ کو کسی ادارے سے ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس تربیت کا نام ہے جو آپ اس ادارے میں رہ کر حاصل کرتے ہیں. اب اگر ہم بچوں کو پروموٹ کر دیتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس اس حصے کا علم بھی آئے گا. یہ بہت ضروری ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے میں یہ بات کروں گا کہ آپ ایک سبجیکٹ 9th میں بھی پڑھتے ہیں، میتھس پڑھتے ہیں، اور 10th میں بھی پڑھتے ہیں میتھس. اب 9th کا میتھس جب آپ نہیں پڑھیں گے اور آپ کو پروموٹ کر دیا جائے گا تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سیکھنے سے آپ محروم رہ جائیں گے، اور جب آپ 10th میں جائیں گے تو آپ کو دقت ہوگی. اس لیے میں اس کی بجائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ انہی بچوں کو 1 سال کی ایج ریلیکسیشن دے دیتے تو شاید وہ زیادہ بہتر ہوتا. اچھا، یہ جو آن لائن کلاسز دی جا رہی ہیں، اسٹوڈنٹ اس سے کچھ سیکھ لیں گے؟ آن لائن دیکھیے، اب جو ساری دنیا میں یہ ایک سسٹم چل پڑا ہے، ساری دنیا میں ہو رہا ہے. اب سیکھنے کا جہاں تک تعلق ہے وہ اسٹوڈنٹ کی اپنی ول پر ہے. اگر اسٹوڈنٹ سنجیدگی سے اس کو لیں گے تو یقیناً شاید اتنا نہ سیکھ سکے جتنی کلاس روم میں بیٹھ کے سیکھ سکتے ہیں، لیکن بڑی حد تک وہ اپنی اس کمی کو دور کر سکتے ہیں. یہ جو کرونا وائرس سے متاثر اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے، کرونا وائرس کے بارے میں تو میں نہ صرف اسٹوڈنٹ بلکہ ہر ایک کے لیے یہ بات کہوں گا کہ پلیز اس کو نہایت سنجیدگی سے لیجیے. یہ بہت خوفناک چیز ہے. یہ نہ صرف آپ کے موجودہ نسل کو بلکہ آنے والی نسل کو بھی یہ تباہ کر سکتی ہے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ ٹیچنگ کے علاوہ جو ہے سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں آپ؟ جی ہاں، چونکہ پاکستان میں تو یہ ایک پریویلیج حاصل ہے، یہ ایک سہولت حاصل ہے کہ آپ کسی بھی شعبے میں ہوں، آپ اس میں، میں اس کو کہتا ہوں ہم لوگ بائی نیچر انکروچر ہیں. انکروچر سے میری مراد یہ ہے کہ ہم اگر کسی راستے سے گزر رہے ہوں، کنسٹرکشن ہو رہی ہے، بلڈنگ کنسٹرکشن، تو ہم اس کو مشورہ دینا بہت ضروری سمجھتے ہیں. اگر ہمارے سامنے کوئی یہ بات کہے کہ جناب کل سے مجھے بخار ہے، تو ہم اسے دوائی بتانا بہت ضروری سمجھتے ہیں. ہم ڈاکٹر نہیں ہیں. یہ انکروچمنٹ آتی ہے. اسی طرح چونکہ انکروچرز ہیں ہم، تو سیاست سے بھی ایک تعلق، ایک دلچسپی ہوتی ہے، اور ویسے بھی اپنے ملک کی حالات سے واقفیت اور آگاہی ہر فرد کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. اچھا، یہ بات کی یہ جو لوکل لیڈرشپ ہے، اس کے متعلق، اس کے حوالے سے جو ہے آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیے ایبٹ آباد کی موجودہ لیڈرشپ جو ہے یا ماضی قریب میں رہنے والی لیڈرشپ کو اگر ہم پرکھیں گے تو ہمارے پاس ایک ہی معیار ہے کہ گزشتہ 10 سالوں میں 20 سالوں میں یا 30 سالوں میں ایبٹ آباد میں کیا تبدیلیاں ہیں. کیا ایبٹ آباد میں بے روزگاری کی شرح کم ہوئی ہے؟ کیا ایبٹ آباد میں روزگار کے مواقع زیادہ ہوئے ہیں؟ کیا ایبٹ آباد کے لوگ جو ہے ان کے طرز زندگی میں کوئی بہتری آئی ہے؟ انہیں کچھ سہولیات میسر ہوئی ہیں؟ انہیں کچھ قانونی تحفظات میسر ہوئے ہیں؟ تو اگر آپ سنجیدگی سے ان سوالات کا جواب تلاش کریں گے تو جواب آپ کو نفی میں ملے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری موجودہ یا ماضی قریب کی جو لیڈرشپ رہی ہے وہ اپنے اہداف حاصل کرنے میں بری طرح ناکام رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں، اس بات کو ذرا توجہ دیجیے گا، کہ ہمارے ہاں سیاست کو قبائلی تعصب کی نظر کر دیا گیا ہے. الیکشن آئے گا تو مجھے کہے گے کہ آپ جدون ہو، اگر آپ نے ووٹ جدون کو نہ دیا تو جدونیت ختم ہو جائے گی. عباسی سے کہا جائے گا کہ آپ عباسی ہو یار، آپ عباسی کو ووٹ نہیں دو گے تو عباسی ختم ہو جائیں گے. اور یہی صورتحال سرداروں کے سامنے بھی رکھی جاتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب ایبٹ آباد میں اگر ترقی کی جانی ہے تو ایک نئے سوشل کانٹیکٹ کی ضرورت ہے، ایک ایسے معاہدے کی ضرورت ہے جس میں یہاں رہنے والی ہر قوم، تمام اقوام کو برابر طور پر تسلیم کیا جائے، ان کے حقوق کو تسلیم کیا جائے، اور مجموعی طور پر وہ مل کر مجموعی طور پر اس علاقے کی ترقی کے لیے کام کریں، ووٹ دیں، لیڈرز کا انتخاب کریں. میں موجودہ لیڈرشپ کے بارے میں یقین کیجیے کہ بہت مایوسی کا شکار ہوں. میں چند سڑکیں بنا دینا، 2 گلیاں بنا دینا، یہ لیڈرشپ کا کام نہیں ہے. لیڈرشپ کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے علاقے کو اٹھا کر اوپر لے جائے، معاشی طور پر، سیاسی طور پر. جس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو ناکام لگیں گے سر. اچھا سر، یہ ٹیچنگ کے علاوہ جو ہے آپ شاعری یا موسیقی میں کوئی شوق وغیرہ رکھتے ہیں؟ جی، فنون لطیفہ سے دلچسپی تو ہر انسان کو ہوتی ہے، مجھے بھی ہے. شعر پسند بھی ہوں. شاعری کی محفلوں میں بیٹھنا بھی اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں. اور موسیقی کے حوالے سے تو میں بہت شائق ہوں موسیقی کا. بہت سے موسیقاروں کو سنا ہے کہ بہت سی ایسی محفلوں میں شریک ہونے کا موقع ملا ہے، اور میں تو بہت پسند کرتا ہوں اس کو. لیکن آج کل جو میوزک ہے، جس قسم کی موسیقی آج کل چل رہی ہے، اس کو میں ڈسپوزیبل میوزک کہتا ہوں. کہ آپ نے سنی اور سن کے پھینک دی، جس طرح ایک کپ میں آپ نے چائے پی اور چائے پینے کے بعد کپ پھینک دیے. آپ یقین کیجئے کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ سالوں تک وہ گیت گنگنائے جاتے تھے، ان سروں پر محظوظ ہوا جاتا تھا. بہرحال موسیقی جو ہے اس کو پسند نہ کرنا، میں اس کو بھی ایک انسان کے لیے خشک ہونے کے مترادف سمجھتا ہوں. اچھا سر، کون سے شاعر کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ مجھے زیادہ تر ترقی پسند شعراء جو ہیں وہ زیادہ پسند ہیں. مثلاً احمد فراز، فیض احمد فیض. یہ مطلب اگر اس پہ آپ بات کریں گے تو آپ کو پوری ایک نشست چاہیے ہوگی. لیکن ترقی پسند شعراء میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے ہر شعر کے اندر زندگی کا ایک مقصد آپ کو ملتا ہے، ایک پیغام ملتا ہے. ہمارے جو پرانے شعراء ہیں اس میں ہماری قلبی واردات، دلی جذبات، عشق و محبت کی داستانیں، ان موضوعات پر ان کی شاعری ہے. لیکن آج کا شاعر جو ہے وہ بڑا کمال شاعر ہے، بہت خوبصورت شاعر ہے، اور بہت پیارے انداز میں اپنی بات کہتا ہے، اور بہت بڑے مضمون کو چند لفظوں میں بیان کرتا ہے. کہ گھر سے مسجد تو بہت دور ہے، یوں کرتے ہیں
گھر سے مسجد تو بہت دور ہے، یوں کرتے ہیں کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کتنی بڑی بات شاعر نے 2 لفظوں میں کہہ دی۔ ٹھیک، جی ناظرین، ہمارے آج اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان تھے، ان کی آپ نے گفتگو سنی، انہوں نے جو بھی مطلب باتیں کی ہیں ایک پرانے رہنما کے ذریعے کی ہیں، آپ نے ان کی باتیں سنی۔ اگلے نئے کسی ایک پروگرام کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ